تو میں حدیث کے سلسلے میں بات کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار، آپ کے جان نثار کے معنی جان قربان کر دینے والے صحابہ، جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی باتیں بہت ادب اور دھیان سے سنتے، اس کو یاد رکھتے، اس پر عمل کرتے اور دوسروں تک وہ باتیں پہنچاتے۔ اسی طرح صحابہ کے شاگردوں نے یعنی تابعین نے بھی کیا، صحابہ کے شاگردوں کے شاگردوں نے یعنی تبع تابعین نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہ علم کا خزانہ بالکل ہو بہو ٹو کاپی ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم جو باتیں حدیث کے نام سے پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بالکل اسی ادب و احترام کے ساتھ پڑھنا اور سننا چاہیے جیسے صحابہ پڑھتے اور سنتے تھے۔ اس میں بتائی ہوئی باتوں اور ہدایات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور آپ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچ جائیں۔ حدیث پڑھ کر ہمیں دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے تاکہ ہم آپ کی دعا کے حقدار بن جائیں، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سننے اور اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والوں کو دعا دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے۔ تر و تازہ مانے خوشحال رکھے، شاداب مانے خوش رکھے، خوشحال و خوش رکھے، جس نے ہماری کوئی حدیث سنی پھر ویسی ہی دوسروں تک پہنچا دی، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے بھی زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی وجہ سے بہت سے حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کے چہرے دنیا میں ہی رونق اور نورانی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی حدیث پاک کا علم بہت ہی ادب کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالی ان برکتوں اور رحمتوں سے نوازے جو اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ملی ہے۔ اب یہ سمجھ لیجیے گا، لیکن ہر واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ہر ایک کی ویڈیو دیکھ لینا، یوٹیوب پر ہر ایک کی ویڈیو دیکھ لینا، ہر ایک پوسٹ پر یہ اطمینان کر لینا کہ یہ بالکل برحق ہے، یہ مناسب نہیں۔ بلکہ کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی حدیث کی پوسٹ ہو یا کوئی بھی ویڈیو ہو، اگر وہ معتبر عالم کی ہے یا اس میں معتبر عالم کی تحریر ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی وہ ڈاؤٹ فلی ہے، معتبر عالم نہیں ہے، تو اس کی تحقیق کر لی جائے، پھر اس کے بعد کسی کو فارورڈ کی جائے۔ عام طور پہ حدیثوں کے نام پر یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ایسی حدیثیں چلتی ہیں جس میں بہت ساری وہ من گھڑت ہوتی ہیں، حدیث نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کو میں بتاؤں، جیسے کہ ایک لقمہ نمک کے ساتھ کھا لو، اس طرح کی بھی حدیث ہے، وہ بھی کوئی من گھڑت ہے۔ رمضان المبارک کی خوشخبری دے دو دوسروں کو، جنت واجب ہو جائے گی، یہ بھی من گھڑت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ آج پیدا ہوئی ہیں، یہ پیدائش کا دن ہے اور یہ آپ 10 لوگوں تک بھیجو گے تو آپ کی مراد پوری ہوگی، اور نہیں بھیجو گے تو نقصان ہو جائے گا، یہ بھی سب من گھڑت باتیں، ان سے بچنا چاہیے۔ چلیے، حدیث کے سلسلے میں 40 حدیثیں ہم اس کورس میں آپ کی پوری کرائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لیکن دین کے مشہور 5 شعبے، یہ بنیاد ہے، لیکن دین کے مشہور 5 شعبے ہیں، یعنی دین کے 5 ڈپارٹمنٹ ہیں، 5 وبھاگ ہیں، 5 درجے ہیں، جس میں پورا دین آ جاتا ہے اور جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن آج ہمیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے دین کا پہلا درجہ، دین 5 درجوں میں سمویا ہوا ہے اور سمیٹ لیا گیا ہے۔ پہلا ہے ایمانیات۔ ایمانیات میں
دین اسلام کی وہ باتیں آتی ہیں جس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے اور زبان سے اقرار، دل میں یقین اور زبان سے اقرار، ان باتوں کو جو ایمانیات کہتے ہیں۔ دوسرا عبادات ہے، عبادت کے کئی جمع ہیں، عبادت ایک اور عبادات بہت ساری، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادات میں شامل۔ تیسرا ہے معاملات۔ معاملات کہتے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی معاملہ کریں تو کیسے کریں، یعنی کچھ خریدنا ہے ہمیں، یا کسی سے کچھ بیچنا ہے، یا رینٹ پر لینا ہے، تو ہمیں کیسے کرنا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، ان رہنمائی کرنے والی حدیثوں کو، اور اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی ہے، ان آیتوں کو معاملات والی آیتیں کہتے ہیں، اور اس درجے کو معاملات کہتے ہیں۔ چوتھا ہے معاشرت، ہم کیسے رہیں ان سے، معاشرت کے معنی رہن سہن کے آتے ہیں، ہمیں بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں اجنبیوں کے ساتھ کیسے، ہمیں محرم کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں غیر محرم کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ہمیں جو ہے اپنے رشتہ داروں سے کیسے سلوک کرنا ہے، اس میں معاشرت ہے۔ اور پانچواں ہے اخلاقیات، ہمیں کیسے بولنا ہے، کیسے ہمیں کیا ہے کیسا لہجہ ہونا چاہیے، اور کیسے کسی کی عزت اور کی جاتی ہے، ان سب میں اخلاق میں آتا ہے۔ تو لہذا حدیثوں کو یاد کراتے وقت ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں گے کہ یہ حدیث ایمانیات سے ریلیٹڈ ہے، یا معاشرت سے ریلیٹڈ ہے، یا معاملات سے ریلیٹڈ ہے۔ تو پہلی حدیث ہے ایمانیات سے متعلق، الدین یسر، الدین یسر، اس کے معنی ہے دین آسان ہے، اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں آج دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، آج کل کون دین پہ عمل کرتا ہے، تو یہ سمجھ لیے اس کے ایمان میں کمی ہے، کیونکہ پیارے آقا تو فرما رہا ہے الدین یسر، دین آسان ہے، اور ہم آپ کے مخالف اور مقابل آ کر کیا کہہ رہے ہیں، دین پر چلنا بہت مشکل ہے، تو لہذا کبھی بھی ایسا جملہ نہ کہیں۔ تو پہلی حدیث الدین یسر، یہ ایمانیات پر ہے، یعنی اس کا یقین رکھنا ہے۔ دوسری حدیث عبادات سے متعلق ہے، مفتاح الجنتی الصلاۃ، مفتاح کہتے ہیں کی کو عربی میں چابی، مفتاح الجنتی جنت کی چابی، الصلاۃ نماز ہے، جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ یہ حدیث ریلیٹڈ ہے کہ عبادات سے۔ تیسری حدیث معاملات کے سلسلے میں، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا شان نزول، شان نزول اسے کہتے ہیں جس واقعے کے وجہ سے قرآن کریم کی آیت یا سورت نازل ہوئی، اس واقعے کو اس آیت یا سورت کا شان نزول کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شان ورود، شان ورود اس واقعے کو کہتے ہیں، اس ریزن کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی ہو، حدیث کہی ہو۔ چنانچہ من غش فلیس منا، اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ پیارے آقا ایک دن مدینے کے بازار میں گئے، اور بازار بھی پہلے کیسے لگتے تھے، جیسے کہ آج کل ہمارے منگل بازار یا پیٹ یا ویکلی جو بازار لگتے ہیں کہ لوگ باگ دور دراز سے آتے ہیں، سامان کو سجا لیتے ہیں، اور خریدار آتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے بازار ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے ایسے ہی بازار لگتے تھے۔ تو پیارے آقا مدینے کے بازار میں آئے، ایک غلے کا ڈھیر تھا، گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے آقا آئے، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو گیہوں کے غلے کے ڈھیر میں ڈالا اندر تک، اور اندر سے جو ہے گیہوں نکالے۔ گیہوں نکالنے کے بعد دیکھا کہ وہ گیہوں گیلے تھے، یعنی ڈھیر کے اوپر بہت عمدہ کوالٹی کے گیہوں تھے، اور ڈھیر کے اندر جو تھے وہ گیلے گیہوں تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ اس ڈھیر کے مالک جو تھے، صحابی تھے، انہوں نے بالکل سچ کہہ دیا، کہا اللہ کے رسول بارش آئی تھی، بارش کی وجہ سے یہ گیہوں گیلے ہو گئے، میں نے نیچے کر دیے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، اور فرمائے ان گیلے گیہوں کو اوپر کیوں نہیں رکھا، یہ بھی ایک طرح کا فریب ہے، جھوٹ ہے۔ تو اس حدیث کا شان ورود یہ۔ چوتھی حدیث جو ہے معاشرت سے متعلق، رہن سہن سے متعلق، السلام قبل الکلام،
بات کرنے سے پہلے سلام کرو، یہ ہمیں کرنا ہے۔ اخلاقیات سے متعلق 5ویں حدیث ہے علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو۔ یہ حدیث سے متعلق 5 حدیثیں ہو گئیں جو آپ کو یاد کرنی ہیں، اور عقائد پورے ہو گئے ہیں آپ کے، اور جو عقائد ہیں وہ انشاءاللہ آگے جو کچھ ہے وہ پورے ہو جانے پر میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز کا مسنون طریقہ، یعنی قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، نماز کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں نیت باندھ کے اور اس میں الحمد و سورت پڑھتے ہیں، اسے قیام کہتے ہیں۔ قیام اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ، اس میں کتنی سنتیں یہ سمجھے۔ پہلی سنت ہے تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھے کھڑا ہونا، بالکل کھڑے، جھکنا نہیں بلکہ سیدھے کھڑے ہونا، اور سر کو جھکانا نہیں بلکہ سر کو یوں رکھنا ہے سامنے قبلے کی سمت میں۔ پہلی سنت ہے تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھے کھڑے ہونا اور سر کو نہ جھکانا۔ دوسری سنت ہے تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر سے کندھوں تک اٹھانا، دوپٹے سے ہاتھ باہر نہیں نکالنا، دوپٹے ہی کے اندر سے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک، شولڈروں تک اٹھانا۔ تیسری سنت ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، یہ ہتھیلیاں جو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ چوتھی انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یہ انگلیاں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ انگلیاں اپنی حالت پر رکھیں، نہ خوب ملائے ان کو، نہ خوب زیادہ کھلی رکھیں، نارملی جیسے ہوتی ہیں ویسی ہی رکھنا۔ پانچویں سنت ہے دونوں پیروں کو قریب قریب رکھنا، قریب قریب ملا کے رکھنا، اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف، ایسے نہیں ہونا چاہیے پیر، دونوں کی انگلیاں، دونوں پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی اور ملے ہوئے رکھیں۔ اور حالت قیام میں نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھنا، یہ نگاہ کہاں پر رہنی ہے؟ سجدے کی جگہ پر رہنی ہے۔ یہ تو مسائل سے متعلق ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں سیرت سے متعلق، کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دے دینے کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں، یعنی آپ کے انڈر میں ملک حبشہ پہنچ گئی، لیکن کافروں کو اب بھی چین نہ آیا، وہ پیچھا کرتے کرتے ملک حبشہ چلے گئے۔ شاہ نجاشی، جو نجاشی بادشاہ تھا، جو کنگ تھا نجاشی، اس سے شکایت کی کہ ہمارے ملک کے کچھ بھگوڑے تو آپ کے یہاں پر پناہ لے رہے ہیں، آپ ان کو اپنے ملک سے نکالیے گا۔ تو ایسی صورت میں جو کنگ نجاشی تھے ملک حبشہ کے، انہوں نے مسلمانوں کو دربار میں بلا لیا۔ حضرت علی کے بھائی جو حضرت جعفر تھے، انہوں نے کتنی بہترین طریقے سے اسپیچ کی ہے اور کنگ نجاشی کی کو اطمینان دلایا۔ فرمایا، حضرت جعفر نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم نادان تھے، جاہل تھے، بت اور مورتیوں کو پوجتے، مردار کو کھاتے، مردار اسے کہتے ہیں جو اپنی نیچرلی موت مر جائے، مردار جانوروں کو کھاتے، بدکاری کرتے، آپس میں لڑتے، امیر غریب پر ظلم کرتے، نہ مہمانوں کی عزت ہوتی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا، بھائی بھائی سے لڑتا، طاقتور کمزوروں کو ستاتا۔ اللہ کو ہم پر رحم آیا، ہم میں ایک رسول بھیجا، ہم سب اس سے واقف تھے، وہ بہت ہی نیک تھے، انہوں نے سیدھی راہ دکھائی، آپس میں محبت کرنا سکھایا، انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ہم بت پوجنا چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ظلم سے باز آ جائیں، آپس میں مل جل کر رہیں۔ ہم نے اسے نبی جانا، اللہ کا رسول مانا، اس کی باتوں پر عمل کیا، ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہمیں ستانے لگی، اس لیے ہم وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سنی، تقریر بہت اچھی تھی، بڑے غور سے سنا، ان کی باتوں کا اثر لیا، ان سے قرآن شریف بھی سنا۔ قرآن شریف سن کر نجاشی بادشاہ رونے لگے، کافروں کو نکلوا دیا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کچھ دن بعد خود بھی مسلمان ہو گئے، اللہ کی رحمت ہو ان پر۔ پیارے رسول نے ہجرت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ نہیں گئے، مکہ میں جمع رہے،
دکھ سہتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کراؤڈ کی جگہ پر میلوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مکہ کے باہر دین پھیلتا رہا۔ ابو سفیان سے جو کہ ان کے پیچھے پیچھے ملک حبشہ شاہ کنگ نجاشی کے پاس پہنچا تھا، تو جب تقریر ابو جعفر کی ختم ہو گئی تو یہ پوچھا کیا یہ سب سچ کہہ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان اس وقت بھی جبکہ وہ کفر کی حالت میں تھا، وہ کسی بات کو جھٹلا نہ سکا۔ اس نے کہا ہاں یقیناً یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ سے منع کرتے ہیں، یہ ظلم سے منع کرتے ہیں، یہ مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کو کہتے ہیں۔ تو ملک حبشہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ابو سفیان کو واپس لوٹا دیا اور اپنے ملک میں مسلمانوں کو اطمینان سے رہنے کی اجازت دے دی اور ان کو ہر طرح کی سہولیتیں عطا کی۔ جی